إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا بالکل رد نہیں کی جاتی، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرے، دوسرا نیک عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم شخص، اس کی دعا کو اللہ پاک بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں اس شخص کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت لگ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کی دعا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا، گویا کہ ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. پہلا وہ شخص جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اس لیے بہت اہتمام سے حکم ہے کہ افطار کے وقت دعا کی جائے. افطار سے 10 منٹ پہلے اپنے تمام کاموں سے، مشاغل سے فارغ ہو کر دعاؤں میں وقت لگایا جائے. اور چونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اس وقت اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا. اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے انسان کے معدے سے ایک بو اٹھتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. اور اس وقت جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی گزارش کو پیش کرتا ہے، اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگتا ہے، تو ضرور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے درخواست ہے کہ افطار کے وقت ضرور دعاؤں کا اہتمام فرمایا کریں. افطار کے موقع پر ایک کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم مغرب کی نماز میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور بہت سارا مجمع دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے. یہ درست بات نہیں ہے. افطار کی وجہ سے جماعت نہ چھوٹے، افطار کی وجہ سے تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کی جائے، یعنی اذان کے فوری بعد ادا کی جائے. لیکن رمضان میں شریعت نے رخصت دی ہے تاکہ روزے دار اپنے روزوں کو افطار کر لے اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے. تو 10 12 13 منٹ 15 منٹ کافی طویل وقت ہوتا ہے. اس لیے درخواست ہے کہ اپنی افطار سے جلد از جلد فارغ ہو کر تکبیر اولیٰ کا اہتمام فرمایا کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف کا کیا ثواب ہے تو قرآن اندازی کر کے اس ثواب کو حاصل کرے، قرآن اندازی کر کے پہلی صف کے ثواب کو حاصل کرے، تو وہ وہی پا سکتا ہے جو جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. اور دوسرا، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، ہر با اختیار آدمی. بادشاہ سے مراد ایک تو حقیقت میں جو بادشاہ ہے جس کے ذمے امت مسلمہ کی اقتدار اور حکومت ہو وہ، اور اس سے مراد وہ شخص بھی ہے کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، انصاف سے پیش آتا ہے. تو یہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا اپنے ماتحتوں پر جب بھی جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور تیسرا ارشاد فرمایا وہ شخص جو مظلوم ہو، جس پر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کی دعا بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا. اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم
کہ میں ضرور اس کی مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت لگ جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کافر پر بھی ظلم کرو گے، اگر وہ کوئی بد دعائیہ کلمہ کہہ دے گا تو اس کی بد دعا بھی ایسا نہ ہو آپ کے خلاف قبول ہو جائے۔ آسمان کے بادلوں کو چیرتی ہوئی یہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اور اللہ تبارک تعالی کی غیرت اور اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے کہ اس میرے بندے کو کیوں ستایا گیا، اسے کیوں اذیت دی گئی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، نہ ہم زبان سے کسی پر ظلم کریں، نہ مال کے اعتبار سے کسی پر ظلم کریں، نہ جان کے اعتبار سے کسی پر ظلم کرے۔ ہر قسم کے ظلم سے انسان اپنے آپ کو بچائے، ورنہ اللہ تبارک تعالی ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم کی بد دعا کو ہمارے خلاف قبول کرے اور پھر اللہ پاک کی تقدیر کا کوئی فیصلہ غالب آ جائے اور انسان کسی پریشانی کا شکار ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 3 قسموں کے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ ایک روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرے، اور دوسرا عدل و انصاف کرنے والا شخص جب بھی دعا کرے، اور تیسرا مظلوم آدمی، اس کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي